بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی کچھ کلمات آپ کے سامنے تحریری طور پر موجود ہیں۔ ان کلمات کو کس طرح پڑھنا ہے اور ان کلمات پر جو تجویدی قوانین جاری ہوتے ہیں ان قوانین کا اجرا کس طرح کرنا ہے، اس کے متعلق آج کا سبق ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو کلمات ہیں ان کو کس طرح پڑھنا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہاں پر خا موجود ہے، اس کو پر کریں گے، موٹا پڑھیں گے، تا کو باریک کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو موٹا کرتے کرتے تا بھی موٹا کر دیں، تو ایسا رغز نہ کریں۔ خا کو موٹا پڑھیں، تا کو باریک کریں۔ اور یہ اس میں جلالت اللہ کا جو لام ہے یہ دونوں بار ہی پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ دونوں سے مراد جب یہ پیچھے میم کے ساتھ ملے گا اس وقت بھی اس کو پر پڑھیں گے، اور جب اس کو دراز کریں گے اس کی کھڑی زبر کو سامنے رکھتے ہوئے تو اس وقت بھی اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ہا کو معروف پڑھیں گے، یعنی اس کی پیش کو مجہول نہیں پڑھیں گے۔ عین کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے۔ عین جو ہے نا اس کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، کھڑی زبر کو ایک الف کی مداد دراز کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا، واو مدہ کا خیال کریں گے، ایک مدہ دراز کریں گے، ٹھیک ہے، ان کو معروف پڑھیں گے۔ تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ خاتم اللہ، خاتم اللہ، ٹھیک ہے، اس کو موٹا کیا یہاں پر باریک، اور اس کو موٹا اور ساتھ اس کو دراز کیا۔ خاتم اللہ، ہو پڑھیں گے، ہو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اکثر لوگ یہ کھڑے زبر کو دراز نہیں کرتے، خاتم اللہ پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ کھڑی زبر جو ہے بالکل ختم ہو جائے گی، اور خا کو باریک پڑھ جاتے ہیں، یہ دوسری غلطی ہے۔ تو خا کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں جب اللہ کے لام کو دونوں مرتبہ پر پڑھا جائے گا اور کھڑی زبر کا خیال رکھتے ہوئے اسے دراز کریں گے۔ اعلیٰ، عین کی ادائیگی اچھی طرح کریں آپ، عین کو اس کے مخرج سے ادا کریں، حلق کے درمیان والے حصے سے۔ اگر کوئی الا پڑھے گا تو وہ غلطی پر ہے، کیونکہ اس نے عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ اس طرح سے یہ ادائیگی ہے، اور کھڑی زبر کا خیال کرتے اس کو ایک الف کی مقدار دراز کریں گے۔ قلوبہم، قلوبہم، قاف کو موٹا اور ان کی جو حرکات ہیں ان کو معروف پڑھیں گے۔ قلوبہم، قلوبہم، واو مدہ کی وجہ سے لام کو دراز کریں گے، اور ان جو ہے نا حرکات کو معروف پڑھیں گی۔ بہم، بے ہم نہیں پڑھیں گے، بہم، قلوبہم، قلوبہم، یہ طریقہ کار ہوگا۔ یہ تجویدی قوانین آپ کے سامنے اشاروں کی شکل میں موجود ہیں۔ حروف مستعلیہ، تو حروف مستعلیہ میں سے یہاں پر دو حروف ہیں، ایک خا اور دوسرا قاف۔ خا، قاف۔ حروف مستعلیہ کل 7 ہیں۔ خا، صاد، ضاد، غین، طا، ظا، قاف، ٹھیک ہے۔ یہ جو حروف ہیں یہ 7 ہیں، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ان کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں، چاہے ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی علامت آ جائے تو ان کو پوری پڑھیں گے۔ ان کا جو مجموعہ ہے وہ ہے خص ضغط قیز، خص ضغط قیز۔ خا، صاد، یہ خصہ میں آ جائیں گے۔ ضغط، ضاد، غین اور طا آ گئے۔ قیز، قاف اور ظا، یہ کل 7 حروف ہیں جن کا یہ مجموعہ ہے، خص ضغط قیز۔
ان حروف کو اچھی طرح یاد کریں، ان کا مجموعہ بھی یاد کریں، اور قرآن پاک میں جس جگہ بھی یہ حروف آئیں ان کو پور یعنی موٹا کریں۔ ان میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے، اس لیے ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ تو صفت استعلاء کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے؟ استعلاء کا لغوی معنی ہوتا ہے بلندی چاہنا۔ چونکہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان جو ہے، زبان کی جڑ اوپر کی طرف بلند ہوتی ہے، اس لیے اس کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جو بلندی چاہنے والے ہیں۔ اور بلندی سے مراد یہ ہے کہ زبان کی جڑ جو ہے نا ان کی ادائیگی کے وقت اوپر کی طرف بلند ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب بلند ہوگی تو یہ پر ہوں گے، اگر آپ زبان کی جڑ کو بلند نہیں کریں گے ان کو ادا کرتے وقت تو یہ باریک پڑے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے زبر زیر پیش کی وضاحت۔ یہ جو اوپر علامت موجود ہے اس کو زبر کہتے ہیں، یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، منہ کھول کر ادا ہوتی ہے۔ یہ جو حرف کے نیچے علامت اس کو زیر کہتے ہیں، منہ کھول کر اور آواز نیچے گرا کر اس کو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو علامت نظر آ رہی ہے اس کو پیش کہتے ہیں، یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتی ہے۔ زبر کا دوسرا نام فتحہ ہے، جس حرف پر فتحہ ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ خوا بھی مفتوح ہے، تا بھی مفتوح ہے، اور میم بھی مفتوح ہے، عین بھی مفتوح ہے، یعنی ان میں یہ حروف مفتوح ہیں۔ اور یہ جو زیر ہے اس کا دوسرا نام کسرہ ہے، جس حرف کے نیچے کسرہ ہو اس کو مکسور کہتے ہیں۔ اب ان میں سے با مکسور ہے اور ہا جو ہے یہ مکسور ہے۔ یہ جو اوپر علامت نظر آ رہی ہے یہ پیش ہے، اس کا دوسرا نام ضمہ ہے، جس حرف پر ضمہ اس کو مضموم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہا بھی مضموم ہے، قاف بھی مضموم ہے، اور لام بھی مضموم ہے۔ تو یہ آپ نے اچھی طرح جو ہے یاد کرنا ہے۔ آگے حرکات اور کھڑی حرکات۔ زبر زیر پیش ان میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکت واحد ہے اور حرکت کی جمع حرکات ہے۔ جب زبر زیر پیش تینوں مراد ہوں تو اس وقت حرکات کا لفظ بولیں گے۔ زبر زیر پیش تینوں کو حرکات اور ان میں سے ہر ایک کو حرکت کہیں گے، یعنی اکیلی زبر مراد ہو تو حرکت کہیں گے، اکیلی زیر مراد ہو تو حرکت کہیں گے، اکیلی پیش مراد ہو تو حرکت ہی کہیں گے۔ جب تینوں مراد ہوں اکٹھی تو اس وقت ان کو حرکات کہا جائے گا۔ اور حرکات کو پڑھتے کس طرح ہے؟ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، جلدی اور چستی سے ادا کرتے ہیں کہ اس میں مد کی بو بھی نہ آنے پائے۔ تو یہ اس کو نا خاتم اللہ پڑھیں گے۔ اگر کوئی طرز لگاتے ہوئے خوش الحانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاتم اللہ، یعنی اس طرح عام لوگ دیہاتوں میں پڑھتے ہیں تو دراز کرتے جاتے ہیں جہاں زبر بھی ہو، تو وہ غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ قانون یہ ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، لہٰذا ان کو دراز نہیں کرنا۔ کھڑی حرکات، کھڑی زبر یہاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، ان کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اکیلی کھڑی زبر ہو تو اس کو کھڑی حرکت کہیں گے، اکیلی کھڑی زیر ہو تو اس کو بھی کھڑی حرکت کہیں گے، اکیلا الٹا پیش ہو تو اس کو بھی کھڑی حرکت کہیں گے۔ جب تینوں مراد ہو تو کھڑی حرکات کہہ دیں گے۔ کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار دراز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار دراز کرتے ہیں، اور ایک الف کی مقدار کا اندازہ بند انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنے سے لگایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اعلیٰ اعلیٰ، جتنی دیر لگے انگلی مکمل کھلنے میں اتنی دیر تک آواز جاری رکھی جائے تو یہ ایک الف کی مقدار بن جاتی ہے۔ تو انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنا ہے، نہ زیادہ تیز اور نہ زیادہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ تو کھڑی زبر یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی کھڑی زبر ہے، تو ان کو ایک الف کی مقدار جو ہے دراز کریں گے، ٹھیک ہے۔ خاتم اللہ اعلیٰ اعلیٰ، تو یہ کھڑی زبر کی جو ہے ادائیگی ہو جائے گی۔ حروف نامکمل کیوں لکھے گئے؟ یہ سوال تو اصل میں یہ ہے کہ جب حروف علیحدہ علیحدہ لکھے جاتے ہیں تو مکمل لکھے جاتے ہیں۔ جب حروف جو ہے نا متصل ہوتے ہیں، ان کا کلمہ بنتا ہے نا، تو اس وقت ان کا سرا لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب حروف مرکب ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے ان کا سرا لکھا جاتا ہے، دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ مدنی قاعدے میں
دوسرا جو سبق ہے نا اس کے شروع میں یہ قانون موجود ہے، تو اس لیے یہ خا کو مکمل نہیں لکھا، سرا لکھا، دھر چھوڑ دیا، تا کو مکمل نہیں لکھا، سرا لکھا، دھر چھوڑ دیا، لام کو مکمل نہیں لکھا، سرا لکھا، دھر چھوڑ دیا، عین کو مکمل نہیں لکھا، سرا لکھا، دھر چھوڑ دیا، قاف میں بھی یہی معاملہ ہے، با، ہا، ان تمام میں یہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لام یہاں بھی آپ دیکھیں مکمل نہیں لکھا۔ تو جب حروف جو ہے نا کسی کلمے کا جز بنتے ہیں اور مرکب ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا سرا لکھا جاتا ہے، تو پھر پہچان کیسے ہوتی ہے؟ تو سروں سے، نقطوں سے پہچان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، شکلوں سے پہچان کی جاتی ہے۔ تو آپ نے اچھی طرح ان کی شکلیں یاد کرنی ہیں، ان کے نقطے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سرے جو ہے نا ذہن میں رکھنے ہیں تاکہ آنے والے اسباق میں اچھی طرح آپ کو پہچان ہو جائے۔ آپ یہی دیکھ لیں نا، تو سرا تو ایک جیسا ہوگا، اگر اوپر نقطہ ہے تو خا پڑھیں گے، اگر نیچے نقطہ ہو تو جیم پڑھتے، اگر نقطہ بالکل نہ ہوتا تو ہا پڑھ دیتے۔ تو یہ پہچان ہے اس طرح کی، باقی حروف میں بھی یہ پہچان آپ اپنے سامنے رکھیں گے، شکلوں سے، نقطوں کی مدد سے آپ پہچان لیا کریں گے۔ اس میں جلالت اللہ کی کھڑی زبر، یاد رکھیں کہ اس میں جلالت اللہ کی کھڑی زبر جو ہے نا اس کو تعظیماً جو ہے 5 الف کی مقدار تک دراز کیا جا سکتا ہے، یہ ایک قانون ہے، لیکن یہ اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اس میں جلالت اللہ کا نام ہو یا اللہ تعالیٰ کے باقی صفاتی نام، ان میں کھڑی حرکات آ جائیں تو عام قاعدہ یہی ہے کہ 1 الف کی مقدار ہی دراز کیا جاتا ہے کھڑی زبر کو، جیسے یہاں پر ہم نے کیا، یہاں پر کیا۔ لیکن اس میں جلالت اللہ یا اللہ تعالیٰ کے باقی جو صفاتی نام ہیں ان میں کھڑی زبر آ جائے گی تو تعظیماً جو ہے 5 الف کی مقدار بھی اگر کوئی دراز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یعنی 1 سے لے کر 5 الف کی مقدار تک۔ تو یہ اصل میں یہ قانون جو ہے نا ایک کتاب ہے زینت القاری، اس میں مجھے ملا۔ پہلے ذہن میں یہ جاتا تھا کہ جب یہ مؤذن اذان دیتا ہے تو تکبیر کہتے ہوئے بہت زیادہ بلند دراز کر جاتا ہے، بلندی کے ساتھ ساتھ درازگی پائی جاتی ہے، حالانکہ ہے کھڑی زبر، تو یہ اتنا دراز کیوں کر جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ دوسری بار جب اس نے اللہ پڑھا اور زیادہ ہی دراز کر دیا، ہے تو کھڑی زبر، تو یہ ذہن میں میرے بھی جاتا تھا کہ کھڑی زبر تو دراز اتنی نہیں کی جاتی، وہ تو مد بنا دی انہوں نے۔ لیکن پھر ایک کتاب زینت القاری نظر سے گزری اور مختلف اور کتابوں سے بھی، تو وہاں پتہ چلا کہ اس میں جلالت اللہ کا جو لام ہے اس پر جو کھڑی زبر موجود ہے تو وہ تعظیماً جو ہے 1 الف کی مقدار سے زیادہ بھی دراز کی جا سکتی ہے، یعنی 5 الف کی مقدار تک۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے باقی صفاتی نام ان میں بھی تعظیماً ایسا کیا جاتا ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے، تعظیم کی خاطر۔ باقی جس جگہ بھی کھڑی زبر کھڑی زبر الٹا پیش آئیں گی تو ان کو 1 الف کی مقدار ادا کریں گے، بشرطے کہ آگے کوئی مد فرعی بننے کا کوئی سبب نہ ہو۔ اگر کوئی سبب آ جائے آگے مد فرعی بننے کا تو اس وقت ان کو زیادہ دراز کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کھڑی زبر موجود ہے اور آگے چونکہ سبب نہیں ہے تو لہٰذا 1 میں دراز کریں گے، لیکن تعظیماً اگر دراز کرنا چاہے تو زیادہ دراز کر سکتے ہیں، حالانکہ آگے جو ہے مد فرعی بننے کا کوئی سبب یعنی سکون، حمزہ، تشدید نہیں بھی ہیں تو پھر بھی ان کو دراز کر سکتے ہیں، لیکن اس کی درازگی زیادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آگے حمزہ آئے یا سکون آئے یا تشدید آئے، ٹھیک ہے۔ آگے لام کو کب پر پڑھتے ہیں اور کب بریک پڑھتے ہیں، تو آپ یاد رکھیں کہ لام کے متعلق قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب اس میں جلالت اللہ کا یہ لام ہو اور اس سے پہلے زبر پیش ہو تو اس کو پر پڑھیں گے، اگر اس میں جلالت اللہ کا لام نہیں ہے تو پھر بھی بریک پڑھا جائے گا، اور اگر اس میں جلالت اللہ کا لام تو ہے لیکن اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو بھی بریک ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا تو یہاں پر اس میں جلالت اللہ کا لام ہے، اس سے پہلے زبر بھی ہے، لہذا اب ہم اس کو دونوں مرتبہ ہی پر پڑھیں گے، یعنی جب پیچھے ملائیں گے اس وقت بھی، اور جب اس کو اس کی حرکت کے مطابق اوپر پڑھیں گے، کھڑی حرکت کے مطابق اس وقت بھی اس کو دراز ہی کریں، اس کو پر بھی پڑھیں گے اور کھڑی زبر کی وجہ سے دراز بھی کریں گے۔ تو اس میں جلالت اللہ کے لام کو اس وقت پر پڑھتے ہیں جب اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، اگر اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اس وقت اس کو بریک پڑھتے ہیں، اور اس میں جلالت اللہ کے لام کے علاوہ باقی جتنے بھی لام ہیں وہ بریک ہی پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پڑھیں گے خاتم اللہ، اگر کوئی ملاہ پڑھتا ہے بریک کرتا ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے کیونکہ اس نے پر نہیں کیا۔ تو یہ آدھا سبق ہوا ہے، تو یہاں پر ویڈیو ختم کرتے ہیں، دوسری ویڈیو میں باقی کا جو ہے سبق وہ پڑھایا جائے گا، آپ اس کے بعد دوسری ویڈیو بھی سماعت فرمائیں۔